کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی۔ گائک بابو، گائک بابو بے حد نالائق ہے تیرا بیان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ آخری بند پڑھتا ہوں صاحب، میرا ایمان، میرا یقین، میرا دل دھڑکتے ہوئے جو کہتا ہے اسے محض 2 مصروں میں ڈھالتا ہوں کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی۔ آپ کے بھی ایمان میں حرارت پیدا ہو تو بتائیے گا مجھے کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی۔ اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے ہدایت دے دے، لے آئے ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ اور جاتے جاتے محض 2.5 منٹ کی ایک بند کی ایک نظم پڑھ کے جاتا ہوں۔ میں وہ موقع گنوانا نہیں چاہ رہا، پتہ نہیں کب آزاد صاحب مجھے نصیب ہوں کسی اس طرح کے مشاعرے میں۔ محض 2.5 منٹ کی ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ آپ کشمیر سے آتے ہیں، کشمیر مجھے بہت پسند ہے، کبھی جا نہیں سکا کشمیر، لیکن نہ جانے کیوں کشمیر بہت پسند ہے۔ بڑے بزرگوں سے کہانیاں سنی ہیں کشمیر کی۔ کشمیر مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب وہاں سے آتے ہیں، لیکن کشمیر مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے IAS ایگزام کو ٹاپ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے ڈاکٹر شاہ فیصل، وہ اسی کشمیر سے آتا ہے۔ کشمیر مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ پچھلے سال 2nd ٹاپر جو ہوتا ہے عطر الشفیع، وہ بھی اسی کشمیر سے آتا ہے۔ کشمیر مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس سال IAS کے ٹاپ 10 میں ایک بچہ کشمیر کا رہتا ہے۔ سنگینوں کے سائے میں پل رہی جوانیاں بھی جب IAS کا ایگزام ٹاپ کریں تو آپ کو کشمیر سے پیار کرنے پہ مجبور ہونا ہی پڑے گا، بھلے ہی کیسی تصویر بنائی جائے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں صاحب۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے سیاست، پولیٹیکل ایجنڈے، کشمیر کی نیتی، اس سب کے بیچ میں ایک چیز مرتی جا رہی جسے کشمیریت کہتے ہیں۔ یہ نظم مجھے بہت پیاری ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ عموماً مشاعروں میں نہیں پڑھتا، لیکن آپ موجود ہیں اس لیے میں یہ نظم سنانا چاہ رہا ہوں آپ کی عدالت میں۔ کشمیر اگر بولے تو وہ کیسے بولے گا؟ پڑھتا ہوں صاحب۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے،
میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، کشمیر کی سچائی اور کشمیر کا درد، اگلا ایک مصرع گواہی ہے اس بات کی کہ نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، تمام کہانیاں چینل سے سناتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے شاید کشمیر کی زبان کبھی نہیں سنی گئی، میں پڑھتا ہوں صاحب، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹیس ہوں ایسی ایک پیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ آخری بند پڑھ کے آپ سے وداع لیتا ہوں کہ یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے، یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔